السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں نسیم عباس پڑھائے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک ٹینک بائی نسیم۔ خواتین حضرات، آج کل پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ٹرم مذہب کارڈ کی بہت بازگشت سنائی دیتی ہے۔ یہ مذہب کارڈ ہے کیا، اس پہ بات بعد میں کریں گے۔ اس سے پہلے میں 2-3 واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ابھی کل ہی یعنی کہ 2 اکتوبر کو سیالکوٹ میں ایک مجلس پڑھنے کے دوران ایک ذاکر کو ایک نوجوان نے گولی مار دی۔ وجہ وہ جہاں سے تعلق رکھتا تھا، جہاں سے وہ اپنی مذہبی فکر لیتا تھا، وہاں پر مسلسل اس ذاکر کے خلاف قتل کے فتوے دیے جاتے تھے یا پھانسی کے مطالبے۔ تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا۔ کوئی خردماب اٹھا اور اس نے جا کر احسن اقبال صاحب کو گولی مار دی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ وہ سروائیو کر گئے، بچ گئے، لیکن گولی ان کے بازو میں لگی۔ مسئلہ کیا تھا کہ جہاں سے وہ شخص مذہبی فکر لے رہا تھا، اس کو لگا کہ احسن اقبال کے علاوہ شاید پاکستان میں اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول موجود ہی نہیں، اور وہ اپنے تئیں جنت کمانے نکل پڑا۔ مزید ماضی میں جائے تو سلمان تاثیر، اور مزید اگر آپ جائیں تو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے بے تحاشا بم اور بارود کی بو۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور اب میں واپس اپنے ہی موضوع یعنی کہ مذہب کارڈ کی جانب آتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مذہب، کسی فرقہ یا کسی فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو میں زیادہ تر اسی کانٹیکسٹ میں بات کروں۔ ہم بچپن سے اپنے گھروں میں دائیں بائیں ذرا نظر دوڑائیں تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام رکھنے کا مرحلہ آئے تو سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ نام میں مذہب کی جھلک ہو، یعنی کہ نام بامانی تو ہو لیکن مذہبی جھلک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بطور مسلمان ہمارے خمیر میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم مذہب کے ساتھ انٹیکٹ رہنا چاہتے ہیں، اپنا کنیکشن جوڑے رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے مظاہر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے روزمرہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے سارے دن کے معمولات میں بے تحاشا مذہب کے حوالے یوز کرتے ہیں۔ قرآنی آیت کی بات کریں گے، احادیث کی بات کریں گے، اقوال کی بات کریں گے، جو اولیاء اوصیاء کے اقوال جو ہیں وہ کوٹ کریں گے۔ تو جب آپ کی گفتگو میں مسلسل مذہبی حوالے موجود ہوں تو بھی اس کو ہم مذہبی کارڈ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک فطری چیز۔ اگر میں ایک استاد ہوں، چاہے سائنس کا استاد ہی کیوں نہ ہوں، چاہے میتھس کا ہی استاد کیوں نہ ہوں، تو بھی میری گفتگو میں کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے مذہب کے حوالے ہوں گے۔ اس کے اوپر آپ میرے اوپر انگلی اٹھا کے یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ سر یہ آپ تو ہر وقت مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو مذہبی حوالے دینا، مذہب کا نام لینا اور مذہب سے جڑی گفتگو کرنا، ہم کنفیوز ہیں کہ ہم اس کو مذہبی کارڈ ڈکلیئر کر رہے ہیں آج کل۔ یہ مذہبی کارڈ نہیں ہوتا۔ مذہب کارڈ یا مذہبی کارڈ ہوتا کیا ہے؟ مذہب کارڈ بنیادی طور پہ تب ہوتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں جس نظریے، جس سوچ، جس فقہ، جس فرقہ، جس عقیدے، جس نظریے کے اوپر کھڑا ہوں، اب بنیادی طور پر وہ میں ہی ہوں، یعنی کہ میں مسلمان نہیں بلکہ میں ہی اسلام ہوں۔ اور اب آپ میرے خلاف بات کریں گے تو یہ اسلام کے خلاف بات سمجھی جائے گی۔ فرق کو سمجھیے کہ میں بذات خود ایک نظریے کے اوپر کاربن ہوں یا میں بذات خود اپنے آپ کو وہ نظریہ ڈکلیئر کر رہا ہوں۔
تو اگر میں اسلام پر کاربند ہوں تو یہ مذہبی کارڈ نہیں ہے، لیکن اگر میں ہی اسلام ہوں یہ سوچ آ جائے اور میں آپ کو اس سوچ کے اوپر جج کرنا شروع کر دوں تو یہ مذہبی کارڈ ہوگا میرا. یعنی کہ میں نے اپنے مخالفین کو سنگل آؤٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہی اسلام قرار دے دیا. ماضی میں یہ ہوتا رہا. 1985 کا ریفرنڈم 84 کا ضیاء الحق صاحب کا اسی کے اوپر تھا کہ اگر آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو میں صدر ہوں. یعنی کہ اسلام کو اور اپنے آپ کو لازم و ملزوم قرار دے دیا. یہ ہوتا ہے مذہب کارڈ. یہ مذہب کارڈ کا ابھی میں آپ کو وہ جو ہے وہ رخ دکھا رہا ہوں جس میں آپ اپنے آپ کو مذہب کے ہم پلہ قرار دے کر پروموٹ کرتے ہیں. یہ ایک رخ ہے مذہبی کارڈ کا. اگرچہ یہ بھی غلط ہے اور اتنا اور خطرناک بھی ہے، لیکن شاید اتنا خطرناک نہیں جتنا اس کا دوسرا رخ خطرناک ہے، اور اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادیں تک ہلا دی ہوئی ہیں. وہ کیا ہے؟ میری گفتگو کے شروع میں جو چند ایک واقعات میں نے کوٹ کیے تھے، اب آپ ان کو ذہن میں رکھیں. اب مذہبی کارڈ یہ ہے کہ تم جس مذہب کے اوپر ہو، تم جس عقیدے کے اوپر ہو، تم جب مذہب کا نام لیتے ہو تو تم غلط ہو، تم واجب القتل ہو، تمہیں پھانسی دے دینی چاہیے، تمہیں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں. یہ ہے وہ مذہبی کارڈ اور مذہب کا وہ خطرناک استعمال جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس کو عرف عام میں تکفیریت بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ہی سٹینڈرڈ ڈکلیئر کر کے دوسرے کو کفر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اس کو گمراہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اسی کو شیطان ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اسی کو دوزخی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ہم یعنی کہ آپ وہ ڈیوائن اختیارات، وہ خدائی اختیارات اور طاقت آپ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو صرف خدا کا وصف ہے، جو خدا کا فیصلہ ہے، جو کسی انسان کو فیصلہ کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. کہ میں یہ کہوں، یہاں تک تو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں درست ہوں، ٹھیک ہو گئی بات، لیکن میں اتنا درست ہوں کہ اب اگر آپ اس ایشو کے اوپر میرے مخالف ہیں تو اب آپ کو نہ زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اب آپ کافر بھی ہیں، آپ گمراہ بھی ہیں، آپ ابلیس بھی ہیں، آپ دوزخی بھی ہیں. خطرناک ترین مذہبی کارڈ یا مذہب کا استعمال. سوچئے گا ضرور کہ یہ مذہب کارڈ ہمارے معاشرے میں کون کون استعمال کرتا ہے. مذہبی کارڈ بطور نفرت، مذہبی کارڈ بطور استعارہ نفرت کہاں کہاں کون کون استعمال کرتا ہے. چھوٹی سی بات کروں گا. بطور مسلمان چند ایک عقیدے ہمارے راسخ ہیں جن کے اوپر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. جب تک ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب مار دینے پر تیار ہوں پھر کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے. میں مذہب کے لیے اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں تو یہ مذہبی کارڈ کھیلنا نہیں ہوگا، یہ میری مذہب کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی. لیکن میں مذہب کے نام پر اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتا، آپ کو دیتا ہوں. میں مذہب کے نام پہ آپ کا مال لوٹتا ہوں، اپنا مال جو ہے وہ لوگوں میں نہیں بانٹتا. میں مذہب کے نام پہ آپ کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہوں لیکن اپنی املاک کو محفوظ رکھتا ہوں. تو یہ ہے مذہبی کارڈ کھیلنا کسی بھی ایشو کے اوپر، اور اپنے آپ کو کسی مذہبی نظریے کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دے دینا کہ میں ہی اسلام ہوں، میں ہی فلاں فرقہ ہوں، میں ہی فلاں نظریہ ہوں. میں اس نظریے کا پرچار نہیں کر رہا بلکہ میں بذات خود اب وہ نظریہ ہوں، میں ہی وہ مذہب ہوں، میں ہی وہ فرقہ ہوں.
خطرناک 3 چیزیں ہیں۔ سیاسیات کے طالب علموں جو کہ میرا ہمیشہ خصوصی مخاطب ہوتے ہیں، اس ذہن میں رکھا کرے کہ جب بھی آپ کے معاشرے میں کوئی نئی ٹرمینالوجی سامنے آتی ہے تو عامر خان کی ایک فلم ہے 3 ایڈیٹس، تو اس میں ایک جملہ وہ بہت اچھا کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سب نے کتابیں کھنگالنی شروع کر دی، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ آج ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو جب کوئی نئی ٹرمینالوجی سامنے آ جائے، جب کچھ آ جائے تو فوری طور پر اس میں جو گرد اڑائی جا رہی ہے اس میں اپنے آپ کو گم نہ کر دیا کریں، سوچا کریں کہ اس میں آپ کے لیے نیا سیکھنے کو کیا ہے، کیا آپ اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں، برین سٹارمنگ کر سکتے ہیں، کوئی ایک اپنا نظریہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس باقی کسی بھی بہاؤ میں بہتے ہوئے چلے جائیں اپنی مرضی کے بغیر۔ نظریہ اور سوچ وہی پائیدار ہوتی ہے، اسی کے صحیح ہونے کا امکان ہوتا ہے جو تمام تر تعصبات سے بالا تر ہو۔ تعصبات کے زیر اثر بنائے گئے نظریے اور سوچ غیر جانبدار نہیں ہوتے۔ شخصی، مذہبی، گروہی، لسانی، فرقہ وارانہ، معاشرتی، صوبائی، کسی قسم کے بھی جب تعصبات کے زیر اثر آپ ایک نظریہ ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ نظریہ غیر جانبدار ہونے کے امکانات کم تر ہوتے۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی معاشرے میں جس نظریے، جس چیز کو لے کر بھد اڑائی جا رہی ہو، گرد اڑائی جا رہی ہو اور تعصبات کے زیر اثر لوگ سوچنے کے لیے تیار نہ ہوں، ان موضوعات کو اپنا موضوع بناؤں، ان موضوعات پہ اپنے تئیں ایک رہنمائی کر سکوں۔ اور پھر ایک اور بات، اب اگر میں یہ سمجھ لوں کہ اب جو نظریہ میں نے آپ کو دیا ہے یہ نظریہ اسٹیٹک ہے، سٹینڈرڈ ہے، اور اب جو اس نظریے کو نہیں مانتا وہ واجب القتل ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ فلاں ایجنٹ ہے، وہ توسخی ہے، وہ دجال ہے، وہ فلاں ہے، تو مان لیں کہ پھر میں غلط ہوں، پھر میں غلط ہوں۔ لیکن بطور استاد میں اپنے تئیں آپ کو ایک راستہ دکھا رہا ہوں، وہ راستہ آپ اپناتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اپناتے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ خود نظریہ اڈاپٹ کرنے میں آزاد ہیں۔ اگر میں آپ کے خلاف جو ہے وہ اپنے اس نظریے کو بطور کارڈ استعمال نہیں کرتا تو یہ کسی قسم کا کارڈ نہیں ہے، لیکن اپنی ان باتوں کو میں مذہب کا درجہ دے کر آپ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دوں تو اس کو مذہبی کارڈ کہتے ہیں۔ آپ کی گفتگو میں مذہب کا ذکر آنا مذہبی کارڈ نہیں ہے، اپنے آپ کو مذہب کے ہم پلہ قرار دے دینا مذہبی کارڈ ہے، اور اپنے آپ کو ہم پلہ قرار دینے کے بعد دوسروں کو مکمل طور پر گمراہ قرار دے دینا، کافر قرار دے دینا، واجب القتل قرار دے دینا، دجالی، ابلیسی، دوزخی قرار دے دینا، اور ان تمام اختیارات کو اپنانے کی کوشش کرنا جو صرف اور صرف میرے خدا کو سوٹ کرتے ہیں اور اسی کا وصف ہے۔ یہ ہے مذہبی کارڈ۔ اس مذہبی کارڈ سے بچیں، ایسے مذہبی کارڈ کھیلنے والوں سے بچیں اور ان کے اہلکار بننے سے بچیں۔ سوچئے گا ضرور، میرا پیغام صرف سوچ ہے۔ سوال اور سوچ یہ علم کی پہلی سیڑھی ہوتے ہیں، اور میرا بنیادی مقصد یوتھ کو پہلی سیڑھی تک پہنچانا ہے، آگے کا سفر آپ نے خود طے کرنا ہے۔ میری اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو بھی کمنٹ سیکشن حاضر ہے، میری بات سے جہاں کہیں اختلاف ہو وہاں بھی کمنٹ سیکشن حاضر ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تھنک ٹینک بائی نسیم، تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز بلا تعطل ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔